وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا النبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الصلوات فرد محمد. قرآن مجید ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے وارث کتاب کو پہلے ہی چن لیا ہے. پروردگار نے وارث بنایا اور ایک وارث وقت امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں موجود ہے. تو امامت کا سلسلہ ایسا ہے کہ امام شناس ہو، اور دشمنوں نے یہ بہت کوشش کی کہ لوگوں کے اندر جو ہے امام کی معرفت نہ ہو، امام شناسی نہ ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب امام کی معرفت نہیں ہوگی اور لوگ ایک عام انسان کی طرح اگر تصور کریں گے تو پھر امام جو ہے، جو ان کا امام کا مقصد ہے اور تمام چیزیں ہیں، علوم کو کس طریقے سے پہنچائیں گے. اور جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ امام کا رشتہ نبوت سے کیا ہے اور اس معرفت تمام چیزیں ہیں، تو امام اپنے تمام علوم کو اپنے مقصد تک پہنچا سکتے ہیں. ورنہ جو دشمن تھے ان کی کوشش یہی تھی کہ امام شناسی نہ ہو. یا مسئلہ آپ دیکھ لیں جنگ صفین کے موقع پہ بہت سے افراد جو ہے مولا کی طرف سے لشکر میں تھے، اور آخرکار جب قرآن نیزے پہ بلند ہوا، مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے اینٹ اور پتھر ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ خود جو ہے امامی سے کہنے لگے نا کہ جلدی بلائیے مالک اشرف، ورنہ ہم جو ہے ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ جو ہے دنیا کے سلسلے سے اس طریقے سے رغبت رکھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ امام شناسی نہیں. اسی طریقے سے ہے نا ہر ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں، دور میں، خود امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں، دور میں آپ دیکھیں کہ وہ تو الگ چیز ہے کہ حالات ایسے تھے کہ حاکم وقت نے سیاست کے طور پہ جو ہے تمام چیزیں جو شادی کر دیا، عقد کر دیا، ام الفضل سے جو عقد کر دیا، یہ تمام جو ہے سیاسی پہلو تھا کہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. ورنہ تو اسے معلوم تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا ظاہری مادی چیز ہے، جو دولت ہے، جو عیش ہے، جو آرام ہے، جو مادی چیزیں ہیں، اسے تو معلوم تھا کہ یہ امام کے پاس تو یہ تمام چیزیں نہیں مل سکتی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اپنی بیٹی کا عقد کرتا ہے. تو بہرحال یہ سیاسی پہلو تھا کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. تو بہرحال امام کا جو زندگی تھے، جو حالات، جو دور تھے، اور مختصر دور میں، مختصر زندگی میں، یعنی امام کی کل عمر جو ہے معصومین علیہ السلام امام میں دیکھ لیں تو سب سے کم عمر امام میں کہ کل عمر جو ہے 24 سال کچھ مہینے، یعنی 25 سال زندگی ہے. اور اسی دور میں، اسی زندگی میں امام نے جو ہے تمام علوم کو، جو امامت کا فریضہ ہوتا ہے، تمام علوم کو اور دیگر چیزوں کو جو ہے امام نے پہنچا دیا. کہ ایسے دور میں آپ دیکھیں کہ جب اگر باپ مر جاتا ہے تو بیٹا یتیم کہا جاتا ہے. بیٹا یتیم ہو گیا باپ اگر مر گیا تو. لیکن نوے امام جو ہے 4 یا 5 سال کے تھے، اور 8ویں امام کو مشہد بلا لیا گیا اور یہ حکم ہوا کہ آپ تنہا آئیں، کسی کو ساتھ میں لے کر نہ آئیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی 8ویں امام موجود ہیں اور 9ویں امام کی عمر 4 یا 5 سال ہے، اور باپ کی موجودگی میں امام تنہا ہو گئے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب امام خراسان کی طرف گئے
تو گھر میں ایک کوہرام ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی ایسا افراد نہیں تھا، یعنی معصوم میں کوئی نہیں تھا کہ جو سرپرستی کرتا ہے. امام کی عمر کم ہے اور امام مشہد بلا لیے گئے خراسان. لیکن زندگی میں آپ دیکھیں کہ حالات اور یہاں تک کہ اسی مختصر زندگی میں امام کو قید خانے میں ڈالا گیا اور 25 سال کی عمر میں امام جو ہے شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے. لیکن جو سوالات اور جوابات جو مناظرہ ہوتا تھا اسی عمر میں لوگ جو ہے تعجب بھی کرتے تھے، امام جواب دیتے تھے. یہاں تک خود 8ویں امام نے فرمایا کہ یہ مولود جو ہے بہت بابرکت ہے، یعنی 9ویں امام کی ولادت کے سلسلے میں فرمایا کہ بہت بابرکت ہے. اور اس وجہ سے نہیں، مثلا یہ نہ سوچ لے انسان کی دیگر جو معصومین علیہ السلام تھے وہ بابرکت نہیں تھے، ایسا نہیں ہے. یعنی جو دور تھے، حالات تھے کہ 8ویں امام کی عمر ہے 46 سال 47 سال ہو گئی، پھر 9ویں امام کی ولادت ہوئی. تو یہاں تک کہ آپس میں جو ہے چیمی گوئیاں ہونے لگی ہے نا، تبصرہ کرنے لگے کہ اب دیکھو ان کے بعد جو ہے نسل آگے نہیں، یعنی امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا ہے نا. آپس میں یہاں تک کہ جو دشمن تھے انہیں بھی موقع مل گیا، انہیں بھی، یہاں تک کہ جو چاہنے والے تھے شیعہ تھے ان کا بھی امامت کے سلسلے سے عقیدہ ڈگمگانے لگا. تو جو ہے آپس میں جو کہ احادیث ہے سنتے رہتے ہیں کہ جو جانشین ہوں گے رسول اسلام کے 12. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو خود شیعہ تھے، جو چاہنے والے تھے، وہ بھی جو ہے سوچنے لگے، ان کا بھی امامت کے سلسلے سے عقیدہ ڈگمگانے لگا. اسی لیے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ صلوات وغیرہ پڑھیے، 20 منٹ میں سمیٹ دیں گے، گھبرائیے نہیں. تو اس بار دیر ہو گئی، 40-45 منٹ ہو گیا تھا شاید، ہے نا. بولے لوگ بہت دیر کر دیے، تو آج کم کر دیں گے. ہاں گھبرائیے، صلوات پڑھیے محمد. تو ایسے کم کر کر کے بڑھا بھی سکتے ہیں. پڑھیے صلوات پڑھیے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ اب اس طریقے سے ہے نا جو امام کا دور اور سلسلہ تھا اور سوالات اور جوابات لوگ کرتے رہے امام سے. تو بتایا کہ بابرکت ہے کہ چیمیں گوئیاں عقیدہ جو ہے ڈگمگانے لگا. تو اب آپ دیکھیں کہ امام نے جو فرمایا 9ویں امام نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام معصومین علیہ السلام کی حیات زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ہے نا اسی طریقے سے ہے کہ اگر انسان غور کرے کہ جس طریقے سے آپ روڈ سے گزرتے ہیں تو ہوتا ہے نا ریڈ لائٹ ہے نا، ریڈ لائٹ ہے، ہری لائٹ ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی اب رک جائیے ہے نا، ابھی یہ خطرہ ہے، ابھی رک جائیے ہے نا. ہری لائٹ ہے تو پھر دوڑیے، بسم اللہ آگے بڑھیے آگاہ کرنے کے لیے. یا مثلا جو ہے آپ اسکول وغیرہ کے سامنے دیکھیں بنا دیا جاتا ہے نا روڈ کو اونچا تھوڑا سا، تھوڑا اسپیڈ ہلکا کر لیجیے. اس طریقے سے جانور گزرنے کی جگہ ہے تو اس طریقے سے، یا ٹرین وغیرہ جو گزرتی ہے، بہرحال ہر جگہ آگاہ کرنے کے لیے ایک چیز ہو جاتی ہے نا کہ مثلا اب تھوڑا سا دھیما ہو جائیے، رک جائیے، یا مثلا ایسا نہ ہو خطرہ ہو. اسی طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے تو یہ جو ہے ہماری زندگی کے لیے ہے. جو سفر الی اللہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سفر الی اللہ کی اللہ کی طرف جو سفر کرنا ہے اور ہر ایک کو کرنا ہے. تو اسی طریقے سے امام معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، تو اب امام فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ نیک کام کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور پروردگار جو ہے یہ توفیق دیتا ہے اسے، ہے نا. کہتے ہیں نا کہ اسے توفیق مل گئی، اسے توفیق نہیں ملی، تو پروردگار توفیق دے دیتا ہے کہ اب وہ انسان جو ہے وہ مومن گناہوں سے بچتا ہے اور نیک کام کو انجام دیتا ہے، وہ کام کہ جس میں ثواب ہو. تو اب مثلا جو ہے اب دیکھ لیجیے کہ پروردگار نے توفیق دیا کہ آپ سب الحمدللہ مسجد میں موجود ہے. یہ توفیق یعنی پروردگار جو ہے وہ توفیق دیتا ہے کہ نیک کام کرے.
پھر جو ہے امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا جو نفس ہے وہ ٹہوکا دیتا ہے، یعنی نفس جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے انسان کے نفس، یعنی وہ کہتا ہے کہ مثلا جو ہے دیکھو یہ کام صحیح نہیں ہے، اس کام کو نہ کرو، اس عمل کو انجام دو، یہ اس عمل کو انجام دو گے تو گناہ ہے۔ تو یہ انسان کا یہ نفس ہے، تو لحم نہیں پڑھتے رہتے نا دعائے کمیل میں بھی ٹھوکا دیتا رہتا ہے، آگاہ کرتا رہتا ہے کہ اس کام کو انجام دو اور اس کام کو انجام نہ دو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو مومن ہے اور نفس جو ٹھوکا دیتا رہتا ہے، تو اب جو ہے مثلاً جو ہے مثلاً اب انسان کا نفس ہے اور نفس یہ کہہ رہا ہے کہ جانے دو، اس عمل کو انجام نہ دے، نیک کام ہے لیکن جو ہے یہ سوچتا ہے کہ اس عمل کو انجام نہ دے، تو اب نفس جو ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں اس عمل کو انجام دو۔ یا مثلا جو ہے مثال کے طور پہ معلوم یہ ہوا کہ تھکا ہوا ہے اور 2 بجے رات میں سویا، 2 بجے زیادہ بڑھا دیے کیا، 1 بجے کر دیجیے، 12 بجے، 1 بجے رات میں مثلا جو ہے وہ سویا، اب جو ہے صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، تو یہ نفس ٹھوکا دیتا ہے کہ جو عادی ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں اگرچہ وہ تھکا ہوا ہے، اگرچہ وہ مثلا جو ہے صرف ابھی رات میں 4 ہی گھنٹہ سویا ہے، پھر بھی وہ اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے۔ پڑھیے صلوات محمد و آل محمد۔ اور امام جواد ایسے بتا دیں نا 4-5 حدیث ہے نا، 4-5 بیان کر دیتے۔ پھر امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جسے دوست بنانا تو وہ شریف دوست ہو، شریر نہ ہو، بے دین نہ ہو، بے ادب جو ہے وہ دوست نہ ہو۔ انسان جو ہے دوست کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے نا، دوستی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، حلقے میں دوست اور احباب رہتے ہیں تو دوست کی وجہ سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ جب تک صحت مند ہے سب دوست جو ہے ارد گرد رہتے ہیں، اب بیمار پڑ گئے تو پھر پوچھنے بھی نہیں، پڑھیے صلوات ہے نا، بیمار پڑ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ پھر جو ہے عیادت کے لیے بھی نہیں جاتے، سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، عیادت کے لیے نہیں جاتے ہیں نا، معلوم ہوا بیمار ہے نا۔ اور بہت زیادہ جو ہے برکات ہے کہ اگر مریض کی عیادت کے لیے جائے، مریض کی عیادت کے لیے جانا جو ہے یہ ثواب ہے، برکت ہے، لیکن مریض کی عیادت کے لیے جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے، خالی ہاتھ جو ہے نہیں جائے، کچھ لے کر جائے، تحفہ وغیرہ سیب انگور یا اور کچھ جو ہے تحفہ، ناریل پانی لے لے، کچھ نہیں تو کم سے کم، یہ مثال دے رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ یہی ہے نا، کچھ تحفہ جو ہے وہ لے کر جائے، یہ جو ہے روایت میں بھی ہے کہ جائے تو تحفہ لے کر جائے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا امام کا چاہنے والا، جا رہا تھا بہت جلدی، امام نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا ایک دوست ہے بیمار ہو گیا، عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کچھ لیا، کچھ تحفہ؟ کہا نہیں مولا خالی ہاتھ۔ کہا خالی ہاتھ نہ جایا کرو، کچھ تحفہ لے کر جاؤ، پڑھیے صلوات۔ تو کیا کہا؟ کہا کہ شریر کو دوست نہ بناؤ، جو شریر ہوئے نا، بے ادب ہے، بے دین ہے، تو اسے جو ہے اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ جو ہے تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ امام نے جو فرمایا کسی طریقے سے ہے جس طریقے سے تلوار ہے، تلوار ہے نا، چمک ہے، سب ہے، ہینڈل وغیرہ بہت زبردست ہے، دیکھنے میں سب ہے، لیکن اس کی کاٹ جو ہے خطرناک ہے۔ اگر شریر دوست بنا رہا ہے تو پھر ایسا ہی ہے کہ سمجھ لیے بلیڈ سے کھیل رہا ہے نا، کھیلے گا تو کبھی نہ کبھی کٹ ہی جائے گا، ہے نا، کھیلے گا تو چاقو سے یا بلیڈ سے کھیل رہا ہے تو پھر ہے نا اس کا جو ہے نقصان دہ ہوگا، زخم ہو جائے گا۔ تو فرمایا اسی طریقے سے اگر جو ہے شریر دوست ہے تو اسے نہ بناؤ، وہ جو ہے تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی پیروی کرو، اس کی بات کو مانو، کہ جو اللہ اور رسول اور ائمہ علیہ السلام کی بات کو
بیان کر رہا ہو تو اس کی بات کو مانو. خود رسول اسلام کی بھی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے قول کے مطابق عمل کر رہا ہے، قول کے مطابق جو ہے عمل کر رہا ہے تو وہ ناجی ہے، جنتی ہے، نجات یافتہ ہے، قول کے مطابق عمل کر رہا ہے. مثلا جو ہے ہم یہ کہیں کہ مسجد میں آیا کیجئے خود نہ آئے، نماز جماعت میں آیا کیجئے خود نہ آئے، نماز جمعہ میں آیا کیجئے خود نہ آئے، تو پھر کیا فرمایا کہ اگر قول کے مطابق نہیں ہے تو اس کے پاس ایمان یا علم جو کچھ بھی ہے وہ امانت کے طور پہ چھین لیا جائے گا، اس سے جو ہے چھین لیا جائے گا. رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ قول کے مطابق عمل کرے، یعنی جو واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے تو خود بھی کرے، خود بھی کرے، صرف جو ہے واعظ نہ کرے، اس پہ عمل بھی کرے. لیکن سب سے آسان طریقہ یہی ہے. مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ سب سے آسان ہے دوسرے کو نصیحت یہ کرنا، لیکن خود جو ہے اپنے لیے مشکل ہے. بہرحال زبان ہے، زبان تو بہت آسان ہے، آدمی جو ہے نا آزادہ جو ہے ہم یہی کرتے ہیں کہ زبانی سے چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے کہ ایسا ہے کوئی ایک کیپسول کھلا دیا، جادو ہے، فوراً صحیح ہو گیا، پڑھیے صلوات محمد. تو بات سمجھتے ہیں مولانا کے پاس کوئی جادو والی چھڑی ہے، ایک سے گھما دیا تو سب کام ہی ہو جائے گا. پڑھیے صلوات محمد والے. تو فرمایا کہ ایسے کہ جو حکم ہے اللہ کا، رسول کا، جو قرآن نے کہا ہو تو پھر اس کے مطابق جو ہے نہ بیان کرے. معصومین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے برعکس بیان کر رہا ہے، جو قرآن سے بات نہ ٹکرائے، اہل بیت سے بات نہ ٹکرائے، تو مثلا غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یعنی اس طریقے سے، تو گویا کہ وہ جو ہے شیطان کا غلام ہے. اس پہ جو عمل کر رہا ہے، جو بھی عمل کرے گا، جس کی بات پہ عمل کرے گا اس کا جو ہے وہ غلام ہوگا. تو ایک چیز تو یہ بھی واضح ہو گئی. امام جواد نے فرمایا کہ ایسی بات کہ جو قرآن میں ہو، اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہو، اگر اس کے برعکس ہے کہ جو بات ان سے ٹکرا جائے، اس کے برعکس سے غیبت کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہوں، تو ایک چیز تو یہ بھی واضح ہو گئی کہ انسان کو نظر رکھنا چاہیے کہ مجلس ہو، چاہے محفل ہو، چاہے شعر ہو، اشعار ہو، قصیدہ ہو، نوحہ ہو، جو کچھ بھی ہو، تو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آیا جو ہے ان میں تمام وہ چیزیں ہیں یا نہیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے جو حکم دیا، ایسا تو نہیں کہ اس کے برعکس ہے نا، اس کے برعکس تو نہیں ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ فنکاری پہ نہ جائے، چاہے کتنا ہی بڑا فنکار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا خوشگلو کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا شیریں بیاں کیوں نہ ہو، اگر جو ہے غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ممبر پہ آ کے بات کرنا اسے تو ہے نا، بول رہا ہے، اور جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے نہیں فرمایا اس کے برعکس بول رہا ہے، اور پھر اس پہ اگر جو ہے جو عمل کر رہا، پیروی کر رہا، تو گویا کہ وہ شیطان کا غلام ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. پھر امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ تھک گئے ہیں تو سمیٹ دیں. تھک نہیں، ناراض ہو گئے کیا؟ نہیں، سنیے، ہاں صلوات پڑھیے محمد والے. تو امام نے فرمایا کہ جب لوگ قرآن پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ان پہ ظالم متصل ہو جائے گا. جب قرآن پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر ظالم جو ہے نا وہ حاکم ہو جائے گا. اب ضروری تھوڑی ہے کہ ہر چیز بیان کیا ہے، سب اہل نظر ہیں، سب معلوم ہے نا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے قرآن کو فراموش کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے اب آپ دیکھیں کہ جو تمام بربریت ہے، بے گناہ مارے جا رہے ہیں، بمباری ہے، قتل ہے، غارت ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے پیغام غدیر کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا. پڑھیے صلوات محمد. تو بہرحال کہ امام نے فرمایا، اور پھر امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر انسان جو ہے کسی
عمل سے راضی ہو. اگر راضی ہے تو اگرچہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو وہ جو ہے راضی مانا جائے گا کسی عمل سے. اور کسی عمل سے جو ہے رضامند نہ ہو، رضامند نہیں ہے لیکن موجود ہے کسی مجبوری کے تحت، تو پھر اسے جو ہے راضی نہیں مانا جائے گا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ کام ہے اور انسان جو ہے اس سے راضی نہیں ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت جو ہے اب وہ موجود ہے، تو پھر اسے جو ہے اس کام سے اس کو یہ نہیں مانا جائے گا کہ وہ رضامند ہے. لیکن جو ہے کسی عمل سے راضی ہے، راضی ہے، ہاں بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے، راضی ہے، خوش ہے، اگرچہ وہ اس وقت وہاں پہ موجود نہ ہو تو اسے جو ہے رضامند مانا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. تو امام نے بس کرے سمیٹ دے ہے نا، سمیٹ دیتے. چلیے 20 منٹ ہو گیا، پڑھ دیجئے صلوات. تو بہرحال امام کی شہادت کی شب یعنی 220 ہجری 29 ذی القعدہ کو امام کو ظاہر دیا. معتصم باللہ ملعون نے ام الفضل جو زوجیت میں تھی، امام کو ظاہر دیا گیا. امام کی کل عمر 25 سال اور امام شہید ہو گئے. اور امام جواد علیہ السلام بستر شہادت کے کروٹیں بدل رہے تھے. امام کا فرزند 10ویں امام نے غسل دیا، کفن پہنایا اور سپرد لحد کیا. ہاں جس کا بیٹا ہوتا ہے، فرزند ہوتا ہے، اس کا جنازہ اٹھتا ہے اس طریقے سے. لیکن ہائے کربلا میں چوتھے امام موجود تھے، لیکن باپ کا لاش کربلا کے میدان میں جلتی ہوئی زمین پہ بے غسل کفن پڑا رہا. ہاں عزیزان محترم، روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا، بس آخری فکرہ، کربلا سے جب کوفہ پہنچا تو حبیب نے مظاہر کے بیٹے نے دیکھا کہ تمام سر جو ہے نوک نیزہ پہ بلند ہے. تو حبیب کے بیٹے نے جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک سر ہے اور خون ہے نا بہہ رہا ہے. جب غور سے دیکھا ریش پہ خون بہہ رہا ہے. جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ ہمارے بابا کا سر ہے. جب یہ دیکھا فوراً جو ہے فرزند گیا اور تلوار لے کر آیا، اور وہ جو خونی تھا جو حبیب نے مظاہر کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیے ہوا تھا، وہ تلوار لے کر حبیب کا بیٹا آیا اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. جب سر کو تن سے جدا کیا، سید سجاد دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کربلا کی طرف رک کر کے آواز دی، بابا جس کا بیٹا ہوتا ہے لیکن ہم موجود تھے. بابا ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. کریم جنہیں لوگوں نے دعا کے لیے کہا، جو دلی حاجات نیک حاجات اسے قبول فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور یقین اور محبت میں اور زیادہ اضافہ فرما. کریم حضرت کے ظہور میں عاجل فرما. آمین کے آوان میں شفاعت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم یا محمد اللہ الرواح الذي علت بفنائك لكل سلام الله عبدنا مقيت وقي الله عنه
ولا جعل الله آخر الأحد مني لزيارتكم والسلام على الحسن وعلى الحسن ولا أولاد الحسن ولا أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا غريب الأرباب، السلام عليكم يا بين الظفار البقراء، السلام عليكم يا شمس الشمس، السلام عليكم يا نسنة، السلام عليكم يا المدفن وأرزق، السلام عليكم يا عشيرة الزوار اليوم سلطان بالعزم علي بن مسلم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا صاحب الزمان، السلام عليكم يا خليفة الرحمن، السلام عليكم يا شريك القرآن، السلام عليكم يا قاتل القرآن، السلام عليكم يا مامن القرآن، السلام عليكم يا مخلق ورحمة الله وبركاته.